علم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی، اور وہ اس بارے میں حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، اور میں نے وہ تحریر بھی ایک پڑھی ہے اور کچھ باتیں سنی بھی ہے۔ تو وہ 2 حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں روایت آتی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو شہروں کے اندر جو بیماری ہوگی وہ بیماری اٹھا لی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ اور دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ عثمان بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ پوچھا پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت اور بیماری کے وقت پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ جب بیماری ہو تو اس وقت پھلوں کو خرید و فروخت مت کرو یہاں تک کہ وہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کب ممکن ہوگا، یہ بیماری کب ختم ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور وہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں ان احادیث کو پیش کر کے کہ فلکیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، لہٰذا یہ بیماریاں، یہ وبائیں 12 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں یہ باتیں میں نے پہلے لکھ بھی دی تھی اپنے مضمون میں، اور میں دوبارہ خلاصتاً عرض بھی کر دیتا ہوں کہ اس بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ مختصر ہے، اور جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے وہ اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کا ذکر کیا ہے، اس بیماری کا تعلق انسانی بیماری سے نہیں ہے، اس کا تعلق پھلوں کی بیماری سے ہے۔ پھلوں کے اندر جب بیماری ہو اس وقت اس کو خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شروع میں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت جب بیماری ہو ہمیں پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اگر بیماری سے انسانی وبا اور بیماری مراد لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا جب انسانوں میں بیماری ہو، وبا ہو، تو پھلوں کو خرید و فروخت کرنا منع ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا جب وبائی امراض ہو تو پھر خرید و فروخت پھلوں کو، فروٹس کی خرید و فروخت ممنوع ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وبائی امراض کے اندر پھلوں کی خرید و فروخت منع نہیں ہے۔ آج کل بھی کرونا وائرس ہے، لوگ دکانوں میں جاتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو تو خرید و فروخت پھلوں کی منع کی گئی ہے، اس سے انسانی بیماری مراد نہیں ہے، اس سے پھلوں کی بیماری مراد ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 12 مئی کو جو ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں، ثریا ستارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے یہ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گرمیاں آتی تھی، دوسرے شہروں میں بھی آتی ہے گرمیاں، اور اس زمانے سے پہلے پھلوں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، درختوں پر پھل نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ لوگ کرتے کیا تھے کہ پھلوں پر ابھی پھل نمودار ہوتے نہیں تھے، پکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پورے نمودار نہیں ہوتے تھے، اور اس کے ابھی پھول ہی ظاہر ہوتے تھے، تو لوگ ان کو، درختوں کو، ان باغات کو فروخت کر دیتے تھے۔ بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے تھے کیونکہ ان پھلوں کو، وہ جو پھول ہوتے تھے ابھی پھل نہیں بنے ہوتے تھے، کیڑے لگ جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب درختوں پر اچھی طرح پھل ظاہر ہو جائے اور وہ پک جائے، اس کے بعد ان کو بیچا کرو تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اور اس کا وقت یہ بتایا
کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ گرمیوں کی شدت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت درختوں پر اچھی طرح پھل ظاہر ہو جاتے ہیں، پھل اچھی طرح پک جاتے ہیں. اس کے بعد درختوں کی کٹائی کا زمانہ آتا ہے، پھلوں کی درختوں سے پھلوں کو اتارا جاتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا اس وقت کے بعد پھر وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو پھلوں کو لگتی ہے اور پھل پک جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں، اس وقت تم اس کو فروخت کیا کرو. لہذا اس کا تعلق انسانی بیماری سے نہیں ہے. تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ 12 مئی کو کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 12 مئی سے پہلے یہ بیماری ختم کر دے. لیکن اللہ نہ کرے 12 مئی کو یہ بیماری ختم نہ ہو، اس کے بعد بھی چلتی رہے یہ بیماری. تو پھر جو لوگ یہ باتیں سنیں گے آپ سے اور ان احادیث کے حوالے سے آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو عوام لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے. وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے کہ ایک عالم دین یہ بتا رہے ہیں حدیث کا حوالہ پیش کر کے کہ 12 مئی کو سریا ستارہ طلوع ہوگا اور وبا ختم ہو جائے گی. یہ تو ہوا نہیں. تو حدیث کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے. تو امام صاحب کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کے شکوک کے مبتلا ہو جائیں گے کہ امام صاحب اتنے بڑے آدمی، انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے. لہٰذا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ہمیں قطعی جو یقینی بات ہے وہ کہنی چاہیے. اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے اور اللہ ہی اس بیماری کو لے جانے والا ہے. ہمارا کام یہ ہے پیشن گوئیاں کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے کہ وہ دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ اس بیماری کو ختم کر دے.